नमस्कार, आदाब। आपका मेरी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना फातो। सुने, फातो। तेज़ बुखार की हालत में उसे अपनी छाती पर कोई ठंडी चीज़ रेंगती महसूस हुई। उसके ख़यालात का सिलसिला टूट गया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो उसका चेहरा बुखार की शिद्दत के बायस तमतमा रहा था। उसने आंखें खोली और देखा कि फातो फर्श पर बैठी पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर लगा रही है। जब फातो ने उसके माथे पर से कपड़ा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने फातो का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रखकर हौले हौले प्यार से अपना हाथ उस पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी सुर्ख आंखें दो अंगारे बनकर देर तक फातो को देखती रहीं। फातो उस दहकती हुई टिकटिकी की ताब न ला सकी और हाथ छुड़ाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो उठकर बिस्तर में बैठ गया। फातो से, जिसका असल नाम फातिमा था, उसको गैर महसूस तौर पर मोहब्बत हो गई थी। हालांकि वो जानता था कि वो किरदार व अतवार की अच्छी नहीं। मोहल्ले में जितने लौंडे हैं उससे इश्क लड़ा चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसको फातो से मोहब्बत हो गई थी। वो अगर बुखार में मुब्तला ना होता तो यकीनन उसने अपने जज्बे का इजहार फातो से कभी ना किया होता, मगर तेज़ बुखार के बायस उसको अपने दिलो दिमाग पर कोई एहतसाब नहीं रहा था। यही वजह है कि उसने ऊंची आवाज़ में फातो को पुकारना शुरू किया, इधर आओ, मेरी तरफ देखो। जानती हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत में फंस गया हूँ जैसे कोई दलदल में फंस जाए। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर मैं ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लानत हो मुझ पर। लेकिन छोड़ो इन बातों को और मेरी तरफ देखो। मैं बुखार के अलावा तुम्हारी मोहब्बत में भी फुका जा रहा हूँ। फातो, फातो, मैं उसके ख़यालात का सिलसिला टूट गया और उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई और उसने डॉक्टर मुकनलाल भाटिया से कुनीन के नुकसानात पर बहस शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद वो अपनी माँ से, जो वहाँ मौजूद नहीं थी, मुखातिब हुआ। बीबी जी, मेरे दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे हैं। आप हैरान क्यों होती हैं? मुझे फातो से मोहब्बत है, उसी फातो से जो हमारे पड़ोस में नीचा बंदों के यहाँ मुलाजिम थी और जो आपकी मुलाजिम है। आप नहीं जानती इस लड़की ने मुझे कितना ज़लील करा दिया है। ये मोहब्बत नहीं, खसरा है। नहीं, खसरे से बढ़ चढ़ कर इसका कोई इलाज नहीं। मुझे तमाम ज़िल्लतें बर्दाश्त करनी होंगी, सारा गली का कूड़ा करकट अपने सर पर उठाना होगा। ये सब कुछ होके रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई और उस पर गुनूदगी तारी हो गई। उसकी आंखें नींद हुआ थीं। ऐसा लगता था कि उसकी पलकों पर बोझ सा आन पड़ा है। फातो पलंग के पास फर्श पर बैठी उसकी बेजोड़ हिज़यानी गुफ्तगू सुनती रही, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। वह ऐसे बीमारों की कई बार तीमारदारी कर चुकी थी। बुखार की हालत में जब उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया तो फातो ने महसूस किया उसके एतराफ़ के मुताल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि उसका गोश्त भरा चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी था। मुमकिन है उसके दिल के किसी गोशे में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई, मगर वो चर्बी की तहों से निकलकर बाहर नहीं आ सकी। फातो ने रुमाल निचोड़कर ताज़ा पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखने के लिए उठी। अब की बार फातो को इसलिए उठना पड़ा कि उसने करवट बदल ली थी। जब फातो ने आहिस्ता से ज़रा उधर से मुड़कर उसके माथे पर गीला रुमाल जमाया तो उसकी नींद व आँखें यूँ खुल गईं
جیسے لال لال زخموں کے منہ لال لال زخموں کے منہ ٹانکے ادھڑ جانے پر کھل جاتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پھاتوں کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھاتوں کے گال تھوڑے سے نیچے جھکائے تھے۔ ایک دم جانے اس پر کیا وحشت سوار ہوئی کہ اس نے پھاتوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر اس زور سے اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچا کہ پھاتوں کی ریڑھ کی ہڈی کڑ کڑ بول اٹھی۔ پھر اس نے پھاتوں کو اپنی رانوں پر لٹا کر اس کے موٹے اور گدودے ہونٹوں پر اس زور سے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ پیوست کیے جیسے وہ انہیں داغنا چاہتا ہو۔ اس کی گرفت اس قدر زبردست تھی کہ پھاتوں کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کر سکی۔ اس کے ہونٹ دیر تک پھاتوں کے ہونٹوں پر استری کرتے رہے۔ پھر اچانک اس نے پھاتوں کو ایک جھٹکے سے الگ کر دیا اور اٹھ کر بستر میں یوں بیٹھ گیا جیسے اس نے کوئی بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پھاتوں ایک طرف سمٹ گئی۔ وہ سہم گئی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے لبوں پر ابھی تک اس کے پپڑی جمے ہونٹ سرک رہے ہیں۔ جب پھاتوں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس پر برس پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھتنی ہو، ڈائن ہو، میرا کلیجہ نکال کر چبانا چاہتی ہو، جاؤ جاؤ۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنے وزنی سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے اس کا سر گر پڑے گا، اور ہولے ہولے بڑبڑانے لگا۔ پھاتوں، مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں بس ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے دیوانگی کی حد تک تم سے محبت ہے، اس لیے کہ تم سے محبت کی جائے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تم نفرت کے قابل ہو۔ تم عورت نہیں ہو، ایک سالم مکان ہو، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو۔ مجھے تمہارے سب کمروں سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ غلیظ ہیں، شکستہ ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ پھاتوں خاموش رہی۔ اس پر ابھی تک اس آہنی گرفت اور اس کے خوفناک غصے کا اثر موجود تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگ کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس نے ہذیانی کیفیت میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ پھاتوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جیسے کسی غیر مرئی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ بستر پر اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی۔ پھاتوں کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ پھاتوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ پھاتوں کی خاموشی سے اسے خیال آیا کہ وہ ہذیانی کیفیت میں بے شمار باتیں کر چکا ہے۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی اس سے کر چکا ہے تو اس کو اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا۔ اسی غصے میں وہ پھاتوں سے غصہ ہوا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط ہے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ پھاتوں نے صرف اتنا کہا، جی ٹھیک ہوگا۔ وہ کڑکا، صرف ٹھیک نہیں، 100% حقیقت ہے، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ جاؤ، چلی جاؤ، چلی جاؤ میرے کمرے سے، خبردار جو کبھی ادھر کا رخ کیا۔ پھاتوں نے حسب معمول نرم لہجے میں کہا، جی اچھا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو اس نے روک لیا، ٹھہرو، ایک بات سنتی جاؤ۔ فرمائیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، تم جا سکتی ہو۔ پھاتوں نے کہا، میں جا تو ہی رہی تھی، آپ نے خود مجھے روکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کمرے سے نکلنے لگی، مگر اس نے پھر اسے آواز دے کر روکا۔ وہ رکی تو اس نے کہا، میں ایک بات تم سے کہنا بھول گیا ہوں۔ پھاتوں نے برتن ٹیپائی پر رکھے، اس سے کہا، کیا بات ہے، بتا دیجیے، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے پھاتوں کو کیوں روکا تھا، اسے پھاتوں سے ایسی کون سی اہم بات کرنا تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھاتوں نے اسے کہا، میاں صاحب میں کھڑی انتظار کر رہی ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے۔ وہ بوکھلا گیا، مجھے کیا کہنا تھا، کچھ بھی تو نہیں کہنا تھا، میرا مطلب ہے کہنا تو کچھ تھا مگر میں بھول گیا ہوں۔ اچھا آپ یاد کر لیجئے، میں یہاں کھڑی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور یاد کرنے لگا کہ اسے پھاتوں سے کیا کہنا تھا۔ اس کے دماغ میں بے شمار خیالات تھے۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ پھاتوں اس کے گھر سے چلی جائے، اس لیے کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ نفرت بے پناہ محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔
اس نے تھوڑے عرصے کے بعد آنکھیں کھولی. فاتو تپائی کے ساتھ لگی کھڑی تھی. اس نے سمجھا کہ شاید یہ سب خواب ہے. پھر جب اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے. لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ فاتو کیوں بت کی مانند تیپائی کے ساتھ لگی کھڑی ہے. اس نے کہا تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ فاتو نے جواب دیا آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کہنی ہے. وہ چڑ گیا, جھنجھلا کر بولا ارے تم سے مجھے کون سی ضروری بات کہنا تھی, جاؤ دور ہٹ جاؤ میری نظروں سے. فاتو نے تشویشناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا. ایسا لگتا ہے آپ کا بخار تیز ہو گیا ہے. میں بیوی جی سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلا لیں. وہ اور زیادہ چڑھ گیا. ڈاکٹر آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا اور تمہارا تو میں ان ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا. فاتو نے اپنے لہجے کو زیادہ نرم بنا کر کہا آپ ابھی گھونٹ ڈالیے, میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ بس اب جی نہیں چاہتا زندہ رہنے کو. میاں صاحب آپ کو معلوم نہیں میں یہ دن کیسے گزار رہی ہوں. اللہ قسم ایک ایک پل زہر کا گھونٹ ہے. خدا کے لیے آپ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیجیے. وہ لحاف کے اندر کانپنے لگا. فاتو جاؤ, مجھے تم سے نفرت ہے. فاتو نے بڑی معصومیت سے کہا میں جانے لگتی ہوں پر آپ مجھے روک لیتے ہیں. اس نے بھنا کر کہا ارے کون حرامزادہ تجھے روکتا ہے, جاؤ دور ہو جاؤ. فاتو جانے لگی تو اس نے اسے پھر روک لیا. ٹھہرو. وہ ٹھہر گئی. فرمائیے. تم نہایت واہیات عورت ہو, خدا تمہیں غارت کرے. جاؤ اب میری نظروں سے غائب ہو جاؤ. فاتو برتن اٹھا کر چلی گئی. 1 مہینے کے بعد محلے میں شور مچا کہ فاتو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. سب اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. عورتیں خاص طور پر اسے کردار میں کیڑے ڈال رہی تھیں. اور فاتو اپنے میاں صاحب کے ساتھ کلکتے میں ازدواجی زندگی بسر کر رہی تھی. اس کا شوہر ہر روز اسے کہتا فاطمہ مجھے تم سے نفرت ہے, اور وہ مسکرا کر جواب دیتی یہ نفرت اگر نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے سنورتی. آپ مجھ سے ساری عمر نفرت ہی کرتے رہیے. تو یہ تھی آج کی کہانی فاتو.